اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, dear students and dear parasitologist اور dear entomologist, ویٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے. آج ویٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے ہم سافٹ ٹکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی ڈیزیز پیدا کرتے ہیں اور ان کا لائف سائیکل کیسا ہے اور ان کی کیا اکنامیکل امپورٹنس ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ٹکس کلاس اریکنیڈا میں شامل ہیں اور ان کا جو آرڈر ہے ایکرینا ہے، اور جو اسپیشلی سافٹ ٹکس ہیں وہ ارگسائڈی میں ہیں اور جو ہارڈ ٹکس ہیں وہ ایکزوڈائڈی میں ہیں. تو ہم سافٹ ٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اسپیشلی ارگس پرسیکس کے بعد جو جینس ہے وہ اوٹوبیس ہے. اوٹوبیس میں جو ان کے فیچرز ہیں، ہیپوسٹومز جو ہے وہ ریڈیوسڈ ہے اور ان میں کوئی ٹیتھ نہیں ہوتے، جبکہ وینٹرل سائڈ پر جو ان کی انٹیگومنٹ یا سکن ہے وہ گرینولر ہے. تو یہ ایک اوٹوبیس کی سیلینٹ فیچرز ہیں. تو جینس اوٹوبیس میں جو اسپیشیز ہے اوٹوبیس میگنینی ہے، اس کا دوسرا نام سپائنوز ایرٹک ہے. لاروا اور نیمفل سٹیجز وہ ڈاگز، شیپ، ہارس، کیٹل، گوٹ، مین، ریبٹس، ڈیئر اینڈ کیٹس کے ایئر کے اندر پیراسائٹائزڈ ہو جاتی ہیں. اور اس میں جو لاروا انگورجڈ ہے وہ عام طور پر سفیریکل ہوتا ہے. نمف جو ہے وہ مڈل میں وائڈ ہوتا ہے، سکن اس کی میولیٹڈ ہوتی ہے اور ان کے اوپر سپائن لائک پروسیس ہوتے ہیں. اس میں موسٹلی جو ایڈلٹس ہیں وہ پیراسیٹک نہیں ہیں اور ان کی جو مڈل میں جگہ ہوتی ہے وہ کنسٹرکٹڈ ہوتی ہے، جس کو ہم فیڈل شیپ کہتے ہیں. اگر ان کی لائف سائیکل کو ہم اسٹڈی کریں تو یہ شیلٹر سپاٹس میں، کریکس میں، فوڈ باکسز میں، سٹونز کے نیچے اور دیواروں کے کریکس میں، یا جو پولٹری کے شیڈز ہوتے ہیں ان کے کریکس میں اپنے ایگ دیتے ہیں. عام طور پر ایگ 3 سے 8 ہفتوں میں ہیچ ہو جاتے ہیں اور لاروا ان سے نکلتا ہے جو کہ اینیملز کے ایئر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. جو انگورجڈ لاروا ہوتا ہے وہ عام طور پر لمف کو سک کرتا ہے اور 2 سے 3 ملی میٹر کے سائز میں سفیریکل کا شیپ ہو جاتا ہے. ان کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کی مولٹنگ ہوتی ہے اور لاروا سے نمف یہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر سپائن بن جاتی ہیں اور ان کی ایگ لیگز جو ہیں وہ 8 ہو جاتی ہیں. وہ وہیں پہ خوراک کھاتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں اور 1 سے 7 مہینے تک وہاں پر رہتے ہیں. پھر وہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ وہیں پہ گر جاتے ہیں، ڈراپ آف ہو جاتے ہیں اور ڈرائی پلیس میں یا کریکس میں یا کریوسز آف بلڈنگز میں یا جالیاں لگی ہوئی ہیں یا ان کے نزدیک ٹریز ہیں وہاں پر وہ ایڈلٹ بنتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ کچھ نہیں کھاتے. عام طور پر جو فیمیل ہے وہ 500 سے 600 ایگز لے کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو فیمیلز مولٹ نہیں کرتی وہ عام طور پر
ان کی لائف لانگر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری لائف کے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹوبیس میگنینی کے ڈارسل اور وینٹرل سائڈز کو آپ ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کی لائف سائیکل کے بارے میں ہم ڈسکس کریں تو یہ ایگز سے جو لاروا ہے وہ 13 دن میں، پھر وہ فیڈ کرتا ہے اور اس سے آگے نمفل سٹیجز آ جاتی ہے، اور نمفل سٹیجز کے بعد ایڈلٹ، اور ایڈلٹ پھر وہ دوبارہ ایگز لے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا لائف سائیکل چلتا ہے۔ ان کی اگر پیتھوجینیسس کو ڈسکس کریں تو یہ عام طور پر لمف اور بلڈ سک کرتے ہیں، اریٹیشن اور اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور جو کہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کا باعث بن جاتا ہے، جس سے عام طور پر اوٹائٹس میڈیا اور اوٹائٹس ایکسٹرنا یہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں اینیمل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو ڈاگز ہیں وہ اپنا ہیڈ شیک کرتے رہتے ہیں اور اپنی جو ایئرز ہیں ان کو کھجاتے رہتے ہیں، اور ایئر میں سے ویکسی آئلی ایگزوڈیٹس آتا رہتا ہے۔ ڈائگنوسس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب ہم ان کے اینیملز کی ایئر کینال کو دیکھتے ہیں تو ٹکس سے پیکڈ ہوتی ہے، یا بعد وہاں پہ ویکس جو ہے وہ کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور اس لیے جو ایئر پروب یا جو کوئی سوٹیبل وائر ہے، لوپ ہے، اس سے ہم اس کی ویکس کو اوٹوسکوپ کی مدد سے باہر نکالتے ہیں۔ ان ٹکس کی ٹریٹمنٹ کے لیے عام طور پر ہیگزاکلور ہیگزینز 1 پارٹ اور زیلول 2 پارٹس اور پائن آئل 17 پارٹس آئل ملا کے ایک فارمولہ بناتے ہیں، جو کہ عام طور پر ویکس کے اندر بھی پینیٹریٹ کر جاتا ہے، اور جو سافٹ ٹکس ہیں ان کے لاروے کو مارتا بھی ہے، اور 3 سے 4 ہفتوں تک ان کو وہاں پہ دوبارہ ہونے بھی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلورڈین ایملشن جو 40% میں وہ 1 پارٹ اور پائن آئل 15 پارٹس ملا کر ڈراپر میں ڈال کر ان کے کان میں بعض دفعہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر پریتھرائڈز بھی بعض دفعہ ان میں ہیلپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا جینس ہے جینیس اورنیتھوڈورس، اور اس کی جو سپیشیز ہے اورنیتھوڈورس مباٹا ہے۔ یہ عام طور پر جو نیٹو ہٹس ہیں یا سینڈ یا ریت کے نیچے جو ٹریز ہیں جہاں پہ انسان اور جانور آ کے بیٹھتے ہیں گرمیوں میں یا وہاں پہ شیلٹر لیتے ہیں، تو یہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان کی لائف سائیکل میں ان کے ایگز جو ہیں وہ بیچز میں لے ہوتے ہیں سینڈ کے اوپر، اور جو کہ ودن 8 days 1 ہفتے میں وہ ہیچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ لاروا ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور لاروا وہیں پہ پڑا رہتا ہے اور مولٹ ہو جاتا ہے، مولٹ سے وہ پھر نمف میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اپنی نمفل سٹیجز کے آگے چلاتا رہتا ہے، کہ جو کہ عام طور پر ایڈلٹ اور پھر مولٹ کرتا ہے اور فائنلی ایڈلٹ میں ہوتا ہے، اور اسی دوران اس کی فیڈنگ جاری رہتی ہے۔ پیتھوجینیسس میں یہ ہے کہ یہ ہوسٹ جن میں ہیومن بینگز ہیں، اینیملز ہیں، میملز ہیں اور برڈز ہیں، ان کو شارٹ پیریڈ کے لیے فیڈ کرتا ہے، ان سے کھاتا ہے، اور اینیمل اسپیشلی شیپ جب فیڈنگ کرتی ہے تو یہ ان کو کاٹنے سے ان کی فیڈنگ میں ٹربل ہوتی ہے، اور بوریلیا ڈوٹونی جو کہ عام طور پر افریقن ریلیپسنگ فیور انسانوں میں ہوتا ہے اس کا یہ ویکٹر ہے، کوکزیلا برنٹائی جس کو کیو فیور کہتے ہیں یہ اس کا بھی ویکٹر ہے، اور بوریلیا انسرائنا ایجپشنلا پلورم جو ہے
ان کو بھی یہ عام طور پر ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ کنٹرول کے لیے جو ہٹس کی والز ہیں، ہاؤسز ہیں اور اینیملز کی بلڈنگز ہیں، ان کو انسیکٹیسائڈ سے اسپرے کرتے ہیں جو کہ کچھ دیر کے لیے وہاں پہ رہ جائیں۔ اور ہیگزا کلور سائیکلوہیگزین HCH جو ہے، آرگینو فاسفیٹس ہیں اور سنتھیٹک پریتھرائڈز ہیں، وہ بھی عام طور پر اسپرے کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پولٹری ہاؤس میں جو اورنیتھوڈورس موباٹا ہے، اس کا لائف سائیکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی لائف سائیکل کو آگے بڑھاتا ہے اور کیسے وہ برڈز کو انفیکٹ کرتا ہے، کیسے مولڈ کرتا ہے۔ پھر اورنیتھوڈورس ٹوریکاٹا ہے جو کہ ریلیپسنگ فیور کاز کرتا ہے، اور اسپیشلی ان ہیومن بینگس۔ اورنیتھوڈورس لاہورنسز ہے جو کہ تھلیریا اووس اینڈ ایناپلازما اووس جو کہ شیپ میں ہوتی ہے اس کا ویکٹر ہے، اور ٹک پیرالسس بھی شیپ میں پیدا کرتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہمارا پسند آیا ہوگا، اور اس طرح کے اور انفارمیٹیو چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ جی، تھینک یو۔